سینہ علی کی شان، تاریخ کی اوراق مت کھولیے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، ہر وہ آیت جس میں قرآن پاک دے اندر اہل ایمان کا ذکر ہے، ہر وہ آیت جس میں مومنین کا، مسلمین کا ذکر ہے، ان کی تعریف اور توصیف کا ذکر ہے، ہر اس آیت میں حضرت علی خود داخل اور شامل ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے ایمان لانے تو وہی شخصیت، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی وہی شخصیت، یعنی آپ کا دوسرا نمبر نہیں ہے، پہلا نمبر ہے اسلام لانے میں، اسلام قبول کرنے میں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور بعض روایات میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ تو محدثین کرام نے دونوں روایات میں بڑی خوبصورت تطبیق دی ہے، جوڑا ہے، آپس میں مطابقت بیان کی ہے کہ بڑوں میں صدیق اور چھوٹوں میں، بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ دونوں روایات اپنی جگہ پر مسلم ہے، وہ بڑوں میں سب سے پہلے ہے، یہ چھوٹوں میں سب سے پہلے ہے۔ دونوں اسلام کی اساس اور بنیاد ہیں۔ سیدنا علی نے بھی بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی سوچ کے اور بغیر کسی دلیل مانگے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس میں کوئی ابہام، کوئی اشکال نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ابو الحسن کہا جاتا ہے، سیدنا حسن ابن علی کے نام، اپنے بیٹے بڑے کے نام پر کنیت تھی، جنہیں حیدر کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں خود حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے سیدنا علی رضی اللہ تعالی مرحب کے مقابلے میں جب نکلے تھے، اس نے کہا تھا کہ میں مرحب ہوں۔ سیدنا علی نے فرمایا تھا میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا معنی شیر ہوتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، میری ماں نے میرے نام حیدر رکھا ہے۔ یہ آپ کی شجاعت، اسی وجہ سے آپ کو اسد اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ اس میں اور کوئی صحابی آپ کے شرف اور اس مقام میں شامل نہیں ہے، یہ منفرد مقام ہے آپ کا کہ آپ شیر خدا ہے۔ آپ کا سب سے جدا یہ مقام ہے کہ آپ حیدر ہیں، آپ اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے ایک بندے ہیں، مرتضی ہیں، خلیفہ چہارم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جنہیں پیار سے اور محبت سے رسول اللہ نے ابو تراب کہا تھا، اور پھر اس نام کو اتنا پسند کیا، جب ابو تراب کہا جاتا تو خوش ہوتے تھے اور فرمایا کرتے یہ نام رسول اللہ نے میرا رکھا تھا، آپ نے مجھے ابو تراب سے کہہ کے پکارا تھا کہ میرے وجود پہ مٹی پڑی ہوئی تھی، رسول اللہ دیکھ کے فرمایا اے ابو تراب، اے مٹی والے، تو وہی نام پسند کر لیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے یا جلال میں آپ کو پکارا، آپ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نام کا حصہ بنا لیا کہ اب ابو تراب۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، اس سے بڑا شرف اور مقام کیا ہے کہ آپ کی 4 بیٹیوں میں جو سب سے لاڈلی اور سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ آپ کے حرم پاک میں، آپ کے نکاح میں آپ کی زوجہ محترمہ ہے، اور اس درجہ پر بھی آپ کو یہ مقام منفرد حاصل ہے کہ آپ کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ کے دونوں بیٹے نواسے آپ رسول اللہ کے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور نبی علیہ السلام ان کا باپ ان سے بھی اوپر والے درجے پر ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہوں گی، ان سے بھی اونچے درجے پر، ان سے بھی اعلیٰ درجے پر، ان سے بھی خیر اور بھلائی پر، اونچے درجے پر ان کا باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ سیدنا علی کو یہ مقام، یہ شرف حاصل ہے کہ جنت میں پھر آپ جیسا اور کون ہو سکتا ہے۔ جنت کی ساری عزت، سارا وقار، ساری سرداری تو آپ کے گھر میں ہے،
عورتوں کی سرداری فاطمۃ الزہرا کے پاس ہے، جوانوں کی سرداری حسنین کے پاس ہے، باپ ان سے بھی اوپر درجے پر ہے، تو اس خاندان کا اندازہ لگائیے یہ کتنا بلند خاندان۔ اپنے دل اور اپنے دماغ صاف کیجیے، اور شاید یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ ہو، ہمیں صفائی کے طور پہ سیدنا علی کی شان بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسا دل صاف ہو، ایسی زبان پاک ہو کہ صفائی بیان کرتے کرتے جمعے اور خطبات نہ گزر جائے کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ یہ صفائی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس وجہ سے نہیں کہ سیدنا علی سے ہمیں محبت کم ہے، اس وجہ سے کہ آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عزت عظمت کا جتنا بیان محدثین کرام نے اپنی کتب حدیث میں کیا ہے، ہم اس کو منظر عام پہ لا نہیں سکے، بیان نہیں کر سکے۔ کمی ہے ہماری، اس کو سستی سمجھ لے، غیر محسوس طریقے سے۔ ایسا اجلاس کبھی نہیں ہوا، ایسی میٹنگ کبھی نہیں ہوئی، ایسا سبق کبھی نہیں ہوا، ایسا درس ہمارے مدارس میں کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے شان علی کو نہیں بیان کرنا، نعوذ باللہ، یا کم بیان کرنا۔ اکثر رد عمل کے طور پر جب سیدنا ابو بکر عمر عثمان کی شان کو، مقام کو، حیثیت کو بیان ہی نہیں کیا جاتا یا ان پر نقد کیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے، تو رد عمل ہے کہ ہم ابو بکر عمر عثمان کی شان کو زیادہ بیان کریں۔ اگر دوسری طرف بھی سیدنا ابو بکر عمر عثمان پر ایمان ہوتا، ان سے محبت ہوتی، ان سے عقیدت ہوتی، ان سے بغض نہ ہوتا، تو آج یہ صفائی کا موقع ہمیں دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ساری دنیا جانتی ہوتی کہ سارے سب جس طرح ابو بکر عمر عثمان کو مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے۔ شان اس رد عمل میں زیادہ بیان ہوئی ہے سیدنا ابو بکر کی، ان کی شان کے وہ گوشے چھپائے گئے، ان پر تنقید ہوئی، تو لازمی امر تھا کہ ان کے فضائل کو ظاہر کیا جائے اور بیان کیا جائے۔ اس بیان میں کثرت ہوئی، جس وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ شاید اہل سنت الحدیث سیدنا علی کی شان کو بیان نہیں کرتے یا سمجھتے نہیں۔ سیدنا علی کے وہ مقام جو قرآن و سنت نے معین کی ہے، وہ اہل الحدیث کے پاس آج بھی بطور امانت، بطور ایمان اور محبت موجود ہے۔ ہم اس شان کو سمجھتے ہی نہیں ہے، بیان ہی نہیں کرتے۔ وہ شان جو رافضی کرتے، وہ شان نہیں ہے، وہ تو درجہ الوہیت ہے، وہ علی کی شان نہیں ہے، وہ رب کی شان ہے۔ مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا، نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، یا علی مدد کے نعرے لگانا، یہ شان الوہیت ہے۔ یاد رکھنا، یہ رب کی شان ہے، یہ علی کی شان ہی نہیں۔ شان وہ بیان کرو جو قرآن بیان کرے، حدیث بیان کرے۔ ہاں، قرآن کی 30 پاروں میں سے کوئی آیت لائی جائے جس میں سیدنا علی کی یہ خوبیاں بیان کی گئی ہو کہ وہ مشکل کشا ہیں، وہ حاجت روا ہیں، وہ نفع و نقصان کے تمہارے مالک ہیں، تم انہیں مشکلات میں پکارو گے۔ اگر اس طرح کوئی آیت یا حدیث موجود ہے تو ہمارے سامنے لائی جائے، اگر ایسی نہیں ہے تو پھر مانا جائے کہ جو تم شان بیان کرتے ہو وہ شان علی نہیں ہے۔ شان علی وہ ہے جو قرآن میں ہے، حدیث میں۔